حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فتن، ان قریب فتنوں کا دور ہوگا، ان قریب آزمائشوں کا دور ہوگا۔ القاعد فیہا خیر من القائم، فرمایا جو بیٹھا ہوا ہے اس دور میں کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو اس دور میں کھڑا ہوا ہوگا وہ چلنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور فرمایا اس دور میں چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک حدیث میں اس کو یوں بھی بیان کیا گیا النائم فیہا خیر من الیقظان، سونے والا شخص بیدار شخص سے زیادہ بہتر ہوگا۔ والیقظان فیہا خیر من القائم، جو بیدار ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الساعی، تو کھڑا ہوا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے بستر پر سکون کی نیند سو رہے ہیں تو گویا کہ آپ ان فتنوں سے کسی حد تک محفوظ ہیں۔ اپنے برے دوستوں کے ساتھ، بری گیدرنگز کے ساتھ، سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے کے بجائے وہ شخص سکون سے سو رہا ہے، فرمایا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ اتنی خوبصورت بات، بہت مختصر اور جامع، لمحے بھر کے لیے بتائیے، پوری رات جو سوشل میڈیا پر بسر ہو جاتی ہے وہ جاگنے والا زیادہ بہتر ہے یا گھر کے وہ افراد جو سو رہے ہیں؟ کون زیادہ بہتر ہے؟ سونے والا زیادہ بہتر ہے۔ جلدی سو جائیں گے تو فجر کا اٹھ جائے گا۔ اگر پوری رات سوشل میڈیا پر فحاشی اور یانیت، چیٹنگ، بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں، اسکرولنگ کرنے میں گزر جائے تو ایمانداری سے بتائیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سچ ہے یا نہیں کہ جو سو رہا ہے وہ جاگنے والے سے زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا جو جاگ رہا ہے کھڑے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے، جو فتنے کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب غور کریں کہ جو شخص بیٹھا ہے، کھڑا ہے، دوڑ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، معاشرے میں گھوم پھر رہا ہے، تو جتنا زیادہ دنیاوی امور کے اندر لوگ اپنی انگیجمنٹ قیامت کے قرب میں کریں گے اتنا ہی زیادہ فتنوں میں گھرتے چلے جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی حفاظت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کے قریب نہ جائیں۔ جو دوڑ کر فتنوں کے قریب جا رہا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو کم از کم ابھی سلو رفتار میں ہے، جو آہستہ رفتار میں ہے اس سے بہتر وہ ہے جو ابھی کھڑا ہوا صرف ان کے مناظر دیکھ رہا ہے، ابھی ان کی طرف چل کر نہیں جا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشرف لہا، فرمایا جس نے ان فتنوں کی طرف جھانکا، دیکھو تو صحیح کہ اس گروپ میں کیا بات ہوتی ہے، اس پیج پر کیا چل رہا ہے، کیا ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو فرمایا من تشرف لہا تستشرفہ، فرمایا جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ فتنے اس کو اپنی طرف اچک لیں گے۔ اتنا فتنوں اور آزمائش کا دور ہے۔ فرمایا فمن وجد ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ، فرمایا اگر کسی کو شر کے اس دور میں جب ایمان بچانا مشکل ہو، اگر کسی کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے تو فرمایا اس ٹھکانے اور پناہ گاہ کو لازم پکڑ لے۔ تو شر کے دور میں وہ ملجا، وہ ماوا، وہ ٹھکانہ جہاں بیٹھ کر ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حلقے ہیں۔ تو برے دوستوں کی مجالس اور صحبتوں کو اوائڈ کریں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالس علم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے چھوٹے پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے. امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ. فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش گھروں کے اندر داخل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے بارش ہمارے گھروں پر برستی ہے، سیلاب اور طوفان فلڈ کی صورت میں ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نشاندہی فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے دور میں فتنے ہمارے گھروں میں اسی طرح سے داخل ہوں گے. اور اس کی ایک سب سے بڑی صورت آج جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں یہ انٹرنیٹ کے سگنلز کا مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے ٹرانسمیشنز کا ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. اور میں یہ بات دوبارہ تکرار سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ فحاشی اور عریانیت کے ذریعے سے اب انہیں براہ راست بلیسفیمی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. فحاشی کے مناظر دکھا کر توہین رسالت اور توہین قرآن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لہذا حضور کا یہ فرمان کہ جو ان فتنوں کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا وہ فتنے اسے اچک کر لے جائیں گے. اپنے آپ کو ان فحاشی کے مناظر سے بچائیں اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم. فرمایا قرب قیامت میں فتنے ایسے ہوں گے جیسے رات کی تاریکی کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اگر رات اندھیری ہو، چاند کی روشنی بھی نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا. اگر رات کے اندھیرے میں آپ کو کچھ دیکھنا ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. روشنی کیسے ملے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور فرمایا جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرما دے گا اور اگلے جمعۃ المبارک تک وہ نور اس کے ساتھ رہے گا. تو اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے. اپنے گھروں میں اس کا معمول بنائیں. تو فرمایا اندھیرے ہوں گے، ان میں فتنے ہوں گے. اللہ اکبر، کیسا فتنہ ہوگا؟ فرمایا یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا. صبح مسلمان ہوگا، رات تک انسان کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. رات کو تو مسلمان ہوگا لیکن رات ایسے کاموں میں بسر کر دے گا، صبح ہوگی تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قیامت کے ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی